اللہ کی شان دیکھو میرے دوستو، اس رب ذوالجلال کے علم قدیم میں کہ قیامت سے پہلے کچھ لوگ یزید کا بیک گراؤنڈ بہت سینہ تان کے بتائیں گے، اسی لیے اللہ نے اس یزید کے سر کو کچلنے کے لیے جس حسین کو چنا، اس حسین کا بیک گراؤنڈ یزید کے بیک گراؤنڈ سے بڑا، ہمیں اتنا بڑا کہ اس حسین کی ماں یزید کی ماں سے بڑی، اس حسین کا بابا یزید کے بابا سے بڑا، اس حسین کا چاچا یزید کے چاچا سے بڑا، ارے اس حسین کا نانا کائنات کے ہر انسان سے بڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، اہل سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین تم کس دولت کی بات کرتے ہو؟ وہ دولت جو حسین کے قدموں میں سسک کے آخری سانس لے رہی ہو، وہ دولت کی شہرت جو حسین کو آفاق و انفس میں پہلے مل چکی تھی، کون سی حکومت ارے جو حسین کے ٹھوکروں پہ ہو، کون سا تخت و تاج حسین جس کے مالک قیامت تک تو اس کی بات کرتا ہے۔ یاد رکھنا حسین میدان کربلا میں یزید کے تخت کے لیے نہیں، تاج کے لیے نہیں، حکم کے لیے نہیں، راج کے لیے نہیں، امارت کے لیے نہیں، خلافت کے لیے نہیں، سطوت کے لیے نہیں، شوکت کے لیے نہیں، بلکہ کربلا میں حسین اپنے دادا ابراہیم کی امامت کے لیے گئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ امامت جو مصطفیٰ کو عطا ہوئی، میرے نبی نے اس کی دو تقسیم کر دی، ایک امامت ظاہرہ، ایک امامت باطنہ، ایک نظر آنے والی امامت، ایک نہ نظر آنے والی امامت، ایک سیکرٹ امامت، ایک اوپن امامت، اور ہجرت کی رات دونوں دے دیا۔ توجہ چاہوں گا، دونوں دے دیا۔ ابو بکر کے کاندھے پر بیٹھ کر انہیں امامت ظاہرہ کا امین بنا دیا، اور علی کو اپنے بستر پہ لٹا کر امامت باطنہ کا امین بنا دیا۔ وہی امامت چلی تھی امام حسن مجتبیٰ کو ملی، چنانچہ جس وقت صلح ہوئی اور صلح کا معاملہ طے ہوا، امام حسن نے کیا کہا؟ اے امیر المومنین، تم جو مانگو میں دوں، تخت مانگو دے دوں، تاج مانگو دے دوں، حکم مانگو دے دوں، خلافت امارت جو چاہو لے لو، مگر امامت یہ نہیں ملنے والی۔ یہ میرے بعد میرے بھائی حسین کا حق ہے۔ حسین نے بھی کیا کیا؟ تخت مانگا دے، نہ تخت کا جھگڑا تھا، نہ تاج کا جھگڑا تھا، نہ حکم کا نہ راج کا، وہاں ہاتھ کا جھگڑا تھا۔ یزید ہاتھ مانگ رہا تھا، حسین نے کہا میں اپنا سر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا، سر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا۔ تاریخ گواہ کیسے کیسے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ وہ حسین جن کا بچپن مدینے میں گزرا تھا، مدینے کے ماحول میں جن کی پرورش ہوئی ایک شہزادے کی طرح، اتنے خطوط کوفہ سے آ گئے کہ حسین کو رفتے سفر باندھنا پڑا۔ اپنے نانا جان کے مرقد پر پہنچ کر آخری سلام پیش کیا، عرض کیا نانا جان وہ گھڑی آ گئی ہے جس کے لیے آپ نے طول سجدہ کیا تھا، وہ موقع آ گیا جس کے لیے آپ نے اس حسین کو پالا، وہ لمحے نزدیک جس کے لیے نانی ام سلمہ بیان کرتی تھی۔ کربلا کی مٹی جبریل لے کے آئے تھے، وہی عرض نینوا مجھے یاد کر رہی ہے۔ نانا جان مجھے اجازت دیجئے اور اتنی ہمت عطا کیجئے کہ جب 3 دن کی پیاس ستانے لگے تو حسین کے استقلال پہ اثر نہ ہو، جب سکینہ علتش کی صدا بلند کرے تو اس وقت عباس کا جذبہ متزلزل نہ ہو، جب عباس کے بازو کٹ جائے اس وقت حسین کے ارادے میں کوئی کمی نہ ہو،
نانا جان آپ سید الانبیاء ہو، میں جانتا ہوں اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا، جاہ و جلال دیا، فضل و کمال دیا، حسن و جمال دیا، جود و نوال دیا، برگزیدگی دیا، بلند پائیدگی دیا، امامت و قیادت و سیادت و شرافت و نجابت سب کچھ دیا، بس ایک شہادت باقی تھی، باقی تھی۔ نانا جان دعا کرنا، میں جانتا ہوں کہ گردن میری کٹے گی، شہادت آپ کی ہو۔ مجھے اس امر مہم کے لیے حوصلہ عطا کرو، میں دادا اسماعیل کی تکمیل ذبح عظیم کی آخری رسم بھی پوری کر دوں، آپ کی شہادت مانوی کا جبہ و دستار بھی اوڑھ لوں۔ وہاں سے نکلتے ہوئے اہل بیت والی گلی سے چلتے چلتے مولا حسین مسجد نبوی شریف سے اب آگے بڑھ کر جنت البقیع بقیع الغرقد میں پہنچتے ہیں۔ مورخ لکھتا ہے، ابن ہشام اٹھا کے دیکھ لو، ابن جریر طبری کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، ابن خلدون کا مقدمہ پڑھ کے دیکھ لو، مورخ لکھتا ہے کہ حسین کے قدم تھر تھرا نہیں رہے مگر پاک سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا بطول کے مرقد پر انوار پر پہنچتے ہیں حسین تو برداشت سے باہر ہو جاتے، رونے لگتے، کہتے ماں اپنا حق معاف کر دے، وہ گھڑی آ گئی ہے، اسلام اور دین کی حفاظت اب تیرے اس بچے حسین کے سپرد مولا نے کی ہے۔ یزید شراب کو حلال کر رہا ہے، حسین کیسے برداشت کرے؟ یزید زناکاری کو عام کر رہا، حسین کیسے برداشت کرے؟ یزید بدکرداری کو پھیلا رہا، حسین کیسے برداشت کرے؟ ماں آپ خاتون قیامت ہو، آپ خاتون جنت ہو، آپ دختر جان رحمت ہو، آپ مصطفیٰ کے دل کی ٹھنڈک ہو۔ مجھے آج بھی یاد ہے ہم نے ضد کیا تھا تو آپ نے ایسی دعا مانگی کہ جنتی جوڑے آ گئے، ہم کبھی آہ کرتے تھے تو آپ کلیجے سے لگا لیتے تھے۔ ماں بس اتنا کرم کرنا کہ جس وقت میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں اس وقت میری بہن زینب آپ کی تصویر کی عکس جمیل بن جائے، ایوان باطل میں پہنچ کر ایسا بولے کہ یزیدی خیمہ تھر تھرا کے کہہ دے کہ جب علی کی بیٹی کا یہ تیور ہے تو بیٹے کا تیور کیسا ہو۔ بس اتنی دعا کرنا کہ زین العابدین کے آنسو پوچھنے کے لیے میرے ہاتھ سلامت رہے، میں اپنا سر دے دوں لیکن ہاتھ سلامت رہے۔ سکینہ کی پیاس جب حد سے زیادہ ہو تو میری استقامت کا دامن لرزیدہ نہ ہو، اتنا کرم کرنا۔ یہ کہتے ہوئے حسین لوٹ رہے ہیں، تاریخ گواہ ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ امام حسین نے حج کیا، وہاں سے چلے تو روکنے والوں نے بھی پوری طاقت لگائی۔ مدینے کا تو حال یہ تھا کہ بچے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، سب آ گئے، کہنے لگے مولا حسین مت جاؤ، آقا حسین مت جاؤ، ارے اگر آپ چلے گئے تو ہم سب بے سہارا ہو جائیں گے۔ یہ وہی یزیدی ہیں، یہ وہی کوفی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بابا کو بلا کے شہید کیا، آپ کے ساتھ بھی وہی کریں گے، مت جاؤ۔ مگر حسین کے ارادے کو سلام، نہیں مجھے تو جانا ہوگا۔ مدینے کے بچے بچیاں کے بابا بابا مت جاؤ، مگر حسین کا ارادہ دیکھو، مجھے جانا ہوگا۔ اور تو بوڑھو چپل پیر سے نکل گئی، مگر بڑھ بڑھ کے سب کہہ رہے ہیں حسین اگر آپ چلے گئے تو پورا مدینہ یتیم ہو جائے گا۔ ارے جب آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہو تو ہمیں آپ کے نانا جان کی یاد آتی ہے، جب آپ بولتے ہو تو چہرہ آپ کا ہوتا ہے، جلوہ نانا جان کا نظر آتا ہے۔ آقا حسین مت جاؤ، مولا حسین مت جاؤ، مگر عزم حسین دیکھو۔ راستے میں روکنے والے قافلے پر قافلے آتے رہے، حسین نہ رکے۔ دشت کربلا میں پہنچ گئے، حسین نہ رکے۔ میں بالکل شارٹسٹ وے پاسبل سے گزر رہا ہوں، جنگ کا بگل بچ گیا، حسین نہ رکے، رات گزر گئی،
حسین نہ رکے، 2 دن کی پیاس ہو گئی، حسین نہ رکے، تیسرے دن کا سورج نکلا، حسین نہ رکے، شام کا وقت ہے، شب عاشور ہے، مولا حسین نے ایک طائرانہ نظر اپنے خیمے پہ ڈالی، سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا دیکھو میں تم سب کا حق معاف کرتا ہوں، رات کے اندھیرے میں تم لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاؤ، یہاں ہمارا فیصلہ طے ہو چکا ہے، کل یوم عاشوراء ہے، وہی دن ہے جس دن اللہ نے زمین پر پہلی بارش کی، وہی دن جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، وہی دن جس دن اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی، حضرت یعقوب کی دعا قبول کی، حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا، حضرت ذوالکفل کی دعا قبول کی، حضرت موسیٰ کے لیے دریائے نیل نے راستہ بنایا، وہی دن ہے، مجھے پورا یقین ہے مولا نے حسین کے لیے بھی وہی دن چنا ہے، اور اس لیے چنا ہے کیونکہ حسین کے نانا کو اس دن سے کوئی ظاہری نسبت نہ ملی، اسی لیے تو حسین کو چنا گیا تاکہ بواسطہ حسین مصطفیٰ کو بھی عاشوراء سے نسبت مل جائے۔ کل میرا زندگی کا دنیا کا آخری دن ہے، میری شہادت یقینی ہے، ہم سب کٹ جائیں گے، اس لیے اے لوگوں تم لوگ رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ، اے حر چلے جاؤ، اے حبیب تم چلے جاؤ، اے عبداللہ بن عمیر تم چلے جاؤ، اے زہیر بن قین تم چلے جاؤ، اے حبیب بن مظاہر تم چلے جاؤ، ایک ایک کر کے نام لے لے کے آقا حسین اجازت دے رہے ہیں۔ آج کے مرید ہوتے تو کہتے کتنا شفیق پیر ہے، اپنے مریدوں کی جان کتنی عزیز ہے اسے، مگر ان مریدوں اور ان کے مرادوں کو سلام، سارے سپاہ کھڑے ہو کے کہنے لگے آقا حسین جانا ہوتا تو ہم کب کا چلے جاتے، توجہ چاہوں گا، کب کا چلے جاتے، اب تک نہ رکتے، ارے ہم سرفروش کفن باندھ کے آئے اس ارادے کے ساتھ کہ جیئیں گے تو حسین کے ساتھ، کٹیں گے تو حسین کے ساتھ۔ کیا جذبہ لے کے مولا حسین بڑھ رہے ہیں۔ صبح کا سورج نکلتا ہے، ابن سعد نے اپنی فوج کو آراستہ کیا، خیمے سے آگے فرات ہے اور پہرے پر ہے، پوری فرات پہرے میں ہے، پانی بند، ان سیدوں کے لیے پانی بند کیا، قیامت کے دن جن کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پینے کی امید رکھتے ہو، ان سیدوں کے لیے پانی بند کیا کہ اگر ایک ٹھوکر مار دے تو زمزم جاری ہو جائے۔ ان سیدوں کا امتحان دیکھو میرے دوستو، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، ایک سچے باپ کے گھٹیا بیٹے ابن سعد نے پہلا تیر چلا دیا، تیر ایسا کہ جنگ کا بگل بچ گیا، یکے بعد دیگرے سپہ سالاروں نے اجازت مانگنا شروع کیا، ابن عمیر نے سب سے پہلے اجازت مانگی، ساتھ میں ان کی بیوی نے کہا آقا حسین مجھے بھی اجازت دیجئے، سرکار مولا حسین نے کہا بہن عورتوں پر اللہ نے جہاد فرض نہیں کیا، اپنے شوہر کو اجازت دے دو، یہی تیرا جہاد ہے، مگر وہ بہن بھی عجیب کا نہیں، میں اس لیے ساتھ میں جانا چاہتی ہوں کہ آپ کی راہ میں اگر میرے شوہر کا قدم لڑکھڑا جائے تو میں پیچھے سے تشجیع کروں اور کہوں حسین کے لیے آگے بڑھ، حسین کے لیے آگے بڑھ، آقا حسین کے لیے آگے بڑھ۔ کیا جذبہ تھا، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، حبیب بن مظاہر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، حضرت حرگر رماحی شیر کے مانند کودے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، حضرت بنی اوشجا کے جوان شہید ہو گئے، برادران جابر شہید ہو گئے، زہبہ کبریٰ پہ آفتاب سورج کی حدت کے سامنے سکینہ کی بے بس پیاس، الاتش 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 کی صدا دی تو وفادار عباس کی نظر بھتیجی پہ پڑی۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، یہاں ایک خاص بات کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ سیدہ سکینہ کیا عرض کرتی ہیں، چچا عباس
میرا بھائی سجاد پیاسا، تھوڑا سا پانی سجاد کے لیے لے آؤ۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں پانی کو منہ نہیں لگاؤں گی، میں نہیں پیوں گی۔ میرے بابا حسین کو پلا دو، میری ماں کو پلا دو، میرے بھائی سجاد کو، ننھے علی اصغر کو پلا دو۔ میں چچا عباس وعدہ کرتی ہوں میں پانی نہیں پیوں گی۔ اور وہ روایت یاد دلا رہی ہیں چچا جان، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی ماں ام جنین سے میرے دادا مولا علی نے صرف اس لیے شادی کی تھی کہ آپ کی ماں کا خاندان بہادروں کا خاندان ہے، تاکہ آپ جیسا بہادر بیٹا پیدا ہو، اور جب دشت کربلا میں شبیر کو ضرورت پڑے تو آپ جان کی بازی لگا دو۔ چچا وہ موقع آ گیا، میں اپنی آنکھ سے دیکھ کے آیا ہوں۔ نماز پڑھتے وقت بابا کو نقاہت محسوس ہو رہی ہے، بیٹھتے ہیں تو اٹھ نہیں پا رہے۔ 3 دن کی پیاس کی شدت نے حلق کو سکھا دیا ہے۔ زبان ڈالی تھی علی اصغر کے منہ میں تو چوسنے کے لیے اس میں لعاب تک نہ رہا۔ اے چچا، اے وفادار عباس، اے با وفا عباس، میں نہیں پیوں گی، بس لے آؤ پانی۔ وہ عباس علم بردار 3 دن تک جن کی پیاس کی شدت رہی مگر علم نہ ہلا، وہ عباس جن کا حال یہ کہ ایک ایک کر کے لوگ شہید ہوتے گئے مگر اہل بیت کا جھنڈا نہ ہلا، وہ عباس جو ظلم و بربریت دیکھ رہے ہیں مگر جھنڈا نہ ہلا، وہ عباس جو اہل بیت کا محافظ بن کے ایک چٹان کے مانند شیر بن کر یزیدی کتوں کے سامنے کھڑے ہیں، جھنڈا نہ ہلا۔ بھتیجی سکینہ کی آہ سنی تو جھنڈا ہل گیا۔ روایت میں ہے مقتل الحسن والحسین اٹھا کے دیکھو، مشہد الحسن والحسین اٹھا کے دیکھو، سوانح کربلا اٹھا کے دیکھو، البنایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھو، اہل سنت کی کتابیں، اہل تشا کی کتابیں، حد تو یہ ہے کہ خارجیوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھو۔ وفادار عباس کی وفاداری کا یہ رنگ تجھے ملے گا کہ عباس نے اپنے گھوڑے کی ایڑ کھینچی، لگام کو تانا، گھوڑا برق رفتاری سے پہنچ گیا فرات کے ساحل پہ، کوئی روک نہ سکا عباس کو، مزاحمت ہوئی مگر کوئی روک سکا نہ عباس کو۔ جناب عباس کے دل میں خیال آیا کہ میں تو 3 دن سے پیاسا ہوں، میرا گھوڑا بھی تو 3 دن سے پیاسا ہے، یہ جانور ہے، یہ مملوک ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں سید، میرا حق یہ ہے کہ پہلے یہ پی لے۔ اپنے گھوڑے کے سر کو جھکایا، اشارہ کیا پانی پی لے۔ گھوڑے نے جیسے ہی سطح آب پر منہ لگایا، اسے آقا حسین کی پیاسی یاد آ گئی، منہ ہٹا لیا، نہ پیا، گویا منہ ہٹا کر باوفا عباس کے باوفا گھوڑے نے یہ پیغام دے دیا کہ یہ یزیدیوں تم سے اچھے تو سیدوں کے جانور ہیں جو وفاداری بھی جانتے ہیں، ذمہ داری بھی جانتے ہیں۔ عزیزان ملت، دامن وقت میں گنجائش تقریباً ختم ہو چکی ہے، لیکن بس تتمہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ۔ کون؟ اچھا، تو بس اب اس کے بعد جو ہے وہ میں ان کے لیے چھوڑتا ہوں، یہ اشارہ کر کے گزر رہا ہوں کہ عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے ہیں تو پھر تیروں کی برسات ہے سامنے، تیر اتنے تیر کہ گھوڑا عباس کا زخمی ہو گیا، مگر پھر بھی دوڑنا نہ بھولا۔ نہ ہنجاروں نے یہ اعلان کر دیا کہ پانی اگر اہل بیت کے خیمے میں پہنچ گیا تو ایک کرنٹ آ جائے گا، ایک انقلاب آ جائے گا اور پھر ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے پانی کو روکو۔ اگر آپ کربلا میں گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا، میں تو 10 بار گیا ہوں، میں پورا کربلائی سید الحمدللہ، میں نے دیکھا ہے کہ جہاں سرکار کا داہنا بازو جہاں کٹا ہے وہ علاقہ اہل بیت کے مخیمات سے خیمے سے زیادہ دور نہیں، بس تھوڑا فاصلہ،
مولا حسین سامنے کھڑے، سکینہ کھڑی، زینب کھڑی، زین العابدین، علی اصغر ہے، ام رباب، ام یعلا سب ہیں، اور عباس کا ایک بازو کٹ گیا۔ باوفا عباس نے مشکیزہ جو پانی کا بھرا تھا اسے دوسرے بازو میں لے لیا۔ مشکیزہ پہنچ جائے، ناقبت اندیشوں نے پھر تیر چلایا، دوسرا بازو کٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کٹ کے گرتا عباس نے منہ سے دبا لیا اور آگے بڑھے۔ بالکل خیمہ نزدیک تھا کہ پھر حرملہ ابن سنان اور ان بدماشوں نے تیروں کی برسات کر دی۔ ایک تیر حضرت عباس علمبردار کے مشکیزے کو سوراخ کرتا ہوا آپ کے حلقوم مبارک میں پیوست ہو گیا۔ ارے انسان تو انسان، ملائکہ نے بھی کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس تو ہاتھ رو رہے ہیں، پشیمانی کے آنسو ٹپک رہے ہیں، عرض کرتے ہیں سکینہ میں تیری بات پوری نہ کر سکا، اے حسین میں وعدہ وفا نہ کر سکا، حسین معاف کرنا میں وعدہ وفا نہ کر سکا، بھتیجی کی بات پوری نہ کر سکا، پانی نہ لا سکا۔ رو رو کے عباس اپنی آخری سانسوں میں کہہ رہے ہیں، اور ادھر حسین نقاہت کے عالم میں ہیں، مگر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ تیری جابازی کو سلام ہے عباس، تیری وفاداری کو سلام ہے عباس، تیری دلداری کو سلام ہے عباس، تیری ہمت کو سلام ہے عباس، تیری طاقت کو سلام ہے عباس۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں نانا جان سے سفارش کروں گا کہ کل قیامت کے دن جب کوثر کا جام پلانے کے لیے حسن حسین کو پکارا جائے تو اس وقت صرف ہم دو نہیں، تیسرا بھائی عباس بھی ساتھ میں ہو۔ کہتے ہوئے سانس ٹوٹ گئی تھی۔ آگے کا جو دور، جو دل فریب منظر ہے، جو کیفیت ہے، وہ بیان سے باہر ہے۔ بس میں اب جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس کے آخری تتمے کو پیش کر کے میں قادری صاحب کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ شام، وہ لمحہ، وہ جرت، وہ ہمت کبھی یاد کیا آپ نے تو مولا حسین کے لیے پیش کروں گا۔ صرف اتنا کہہ دوں کہ وہ وقت جب حسین سجدے میں، شبر ذل جوشن کا خنجر ہے، ابن سنان کا ناپاک قدم دبا دیا، اور جب پیچھے سے خنجر چلا تب یاد آیا اسی لیے مولا حسین کی اسی قربانی کے لیے دادا اسماعیل نے خواہش کی تھی کہ بابا مجھے اس طرح نہ ذبح کرنا، میں سجدے میں رہوں اس طرح ذبح کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے تو مصطفیٰ کا نور بچائے گا، مگر میرا فدیہ بن کے میرا پوتا شبیر جو گردن دے گا وہ سجدہ شکر میں دینے والا ہے، اس لیے مجھے بھی سجدہ شکر میں بھی گردن میری کاٹنا۔ ہم سمجھ گئے کہ مینا میں، توجہ چاہوں گا، مینا میں اسماعیل کی گردن کو بچا کر اللہ نے نور محمدی کو بچا لیا، اور کربلا میں حسین کو قربان کر کے دین محمدی کو بچا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ اب وہ ظہر سے لے کے عصر کے درمیان کا وہ بھیانک لمحہ، پھر وہ غریبوں کی شام غریبہ، پھر وہ لٹا قافلہ اور دمشق، کبھی آپ نے یاد کیا اور حوصلہ رہا اور ہمت بنی رہی اسے بیان کرنے کی، تو انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔